اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک بھائی نے بتایا کہ ایک دفعہ میں کام کے سلسلے میں اسلام آباد گیا۔ وہاں سے واپسی پر میں بس اسٹاپ پر گیا جہاں مجھے لاہور کے لیے بس لینی تھی۔ بس اسٹاپ پر بس ابھی موجود نہیں تھی تو میں بس کا انتظار کرنے کے لیے ایک بینچ پر بیٹھ گیا تو اچانک میرے پاس ایک لڑکی آئی اور زور زور سے رونے لگی۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ مجھے لاہور اپنے گھر جانا ہے، میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ لاہور کے ہسپتال میں داخل ہے۔ وہ بس زور زور سے روئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے بعد بس بھی آ گئی اور ہم دونوں بس میں سوار ہو گئے۔ وہ دیکھنے میں کافی اچھے گھرانے کی لگ رہی تھی اور بہت پیاری بھی تھی۔ بس میں نے اس سے کافی باتیں کی تاکہ اس کی پریشانی کم ہو جائے۔ اس طرح باتیں کرتے کرتے 6-7 گھنٹوں کا سفر کیسے ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ 10 منٹ کے بعد میرا اسٹاپ آنے والا تھا اور جانے سے پہلے میں نے اپنا نمبر اسے دے دیا کہ کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر سکتے ہو۔ اتنا کہہ کر میں اپنے اسٹاپ پر اتر گیا۔ میں گھر گیا، وہ بھی اپنے گھر چلی گئی۔ 2 دن کے بعد مجھے اس کی کال آئی۔ اس نے بولا کہ کیا ہم مل سکتے ہیں، تو میں اس سے ملنے چلا گیا۔ جب وہ مجھ سے ملی تو اس نے بتایا کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ سے ایک جھوٹ بولا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ کون سا جھوٹ؟ تو وہ بولی کہ وہی جھوٹ کہ میری امی کی طبیعت نہیں ٹھیک، بلکہ میری امی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور وہ لاہور میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں ہیں۔ دراصل میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ یہاں میرا ایک لڑکا دوست تھا جس کے لیے میں یہاں آئی تھی، لیکن وہ 2 دن سے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ وہ مجھے کوئی جواب بھی نہیں دے رہا۔ میرے پاس جو پیسے تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ وہ لڑکا مجھے بولتا جس کے میں تم سے شادی کروں گا، تم میرے پاس آ جاؤ، لیکن اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ مجھے اس کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا تو میں نے اس سے بولا کہ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو وہ بولی کہ میں ادھر کسی کو نہیں جانتی، اب گھر بھی واپس نہیں جا سکتی، کیا آپ مجھے اپنے گھر کچھ دنوں کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ مجھے اس پر بہت ترس آیا لیکن میں اسے اپنے گھر نہیں لا سکتا تھا کیونکہ میرے گھر والے اسے رکھنے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے میں نے اسے صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ میری بات سن کر رونے لگی اور اٹھ کر چلی گئی۔ میں بھی گھر واپس آ گیا۔ میں نے گھر آتے ہی ساری بات اپنی امی جان کو بتائی تو امی جان نے اسے لانے کی اجازت دے دی۔ پھر میں نے اسے کال کی اور اسے گھر لے آیا۔ اس طرح وہ پھر ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ساتھ رہتے رہتے مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ میں نے اس سے پیار کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ میرے لیے اس سے زیادہ خوش قسمتی والی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر میرے گھر والوں نے ہماری شادی کروا دی۔ زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، لیکن اچانک ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ وہ لڑکا جس کے لیے وہ وہاں آئی تھی وہ پھر سے اس کی زندگی میں واپس آ گیا اور وہ اس سے بات کیا کرتی تھی، لیکن اس نے یہ بات مجھے نہیں بتائی۔ اور پھر ایک دن وہ بازار گئی لیکن گھر واپس نہ آئی۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن ڈھونڈ نہیں پایا۔ میں نے پولیس میں رپورٹ بھی کروائی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میری زندگی برباد ہو گئی۔ مجھے آج بھی وہ بہت یاد آتی ہے۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں۔